ہم عقیل بھائی کے پاس بھی جائیں گے. اب ہم عقیل بھائی کے پاس جاتے ہیں. تو جی عقیل بھائی آپ سنائیں خیریت سے؟ اب کیا رائے عمل ہے پارٹی کا؟ کیا آگے جو ہے وہ سرائیکی قومی اتحاد جو ہے پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو زید بھائی میں آپ کے اسٹوڈیو کا آپ لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. بہت مہربانی. شکر گزار ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہم جیسے لوگوں کو بلانے لگے. نہیں بالکل آپ اس قابل ہیں، آپ کو بلایا ہم نے. شفقت اور سرائیکی قومی اتحاد ایک پاکستان کی سرائیکی خطے کی سرائیکستان وسیب کی نمائندہ جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے ماشاءاللہ، جس کے چیئرمین ریٹائر کرنل عبدالجبار خان عباس صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور وائس چیئرمین حاجی راب نواز صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور سینئر وائس چیئرمین حاجی راب نواز صاحب ہیں، وائس چیئرمین صاحب مہار شفیق احمد سیال صاحب ہیں، صدر صاحب مہار شکیل صاحب ہیں. ماشاءاللہ. پاکستان سرائیکی قومی اتحاد ماشاءاللہ اپنا ورک بہت اچھا کر رہی ہے اور مزید ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب تک ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تب تک وہ ورتھ نہیں. تو الیکشن میں آپ لوگ حصہ نہیں لیتے؟ نہیں، الیکشن میں حصہ نہیں لیتے کیونکہ ہماری سرائیکی قومی اتحاد جو ہے وہ قوم پرست جماعت ہے، قوم کا مقدمہ لڑ رہی ہے. پہلے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے تھے، لیکن اب جو ہے پارٹی کے رولز بھی اور پارٹی کے مرکزی لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اب جو ہے ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. باقی بھی قوم پرست جماعتیں ہیں، جیسے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان سرائیکی قومی اتحاد ایک عرصے دراز سے کام کر رہی ہے، جس کا ثانی چیئرمین داؤد خان عباسی صاحب تھے جی ہاں تب سے. پھر 2004 میں چیئرمین کرنل عبدالجبار عباس صاحب نے کمان سنبھالی داؤد خان عباس صاحب کے انتقال کے بعد، اور کچھ عرصہ اس گیپ کے اندر 3 سے 4 سال جو داؤد خان عباس صاحب کے گزرنے کے بعد جو گیپ تھا وہ حاجی راب نواز صاحب جو سینئر وائس چیئرمین تھے انہوں نے کچھ عرصہ اس کی کمان سنبھالی اور ان کو چلایا. اور پھر اس کے بعد چیئرمین کرنل عبدالجبار عباس صاحب آئے، پھر انہوں نے کمان سنبھالی، ماشاءاللہ الحمدللہ چل رہے ہیں. اور جو ہمارے کراچی میں تو جو معاملات ہیں ہم پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن ہمیں جو مین مدعا ہے نا وسیب کے اندر. نہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کراچی میں آپ کے کتنے یونٹ ہیں، یعنی کتنے جو ہے وہ آپ نے آفس بنائے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں ہیں وہاں پہ؟ کیونکہ پورے کراچی میں تو الحمدللہ سرائیکی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو وہاں پہ ہوں گے نا کہ یہاں اس علاقے میں ہمارے یہ بندے ہیں، وہاں پہ یہ ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے. تو کتنے کراچی میں کتنے لوگ ہیں آپ کے جو صرف آپ کی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل میں اسی مدعے پہ آ رہا ہوں. جیسے کہ بلیانی ٹرمینل سراب گوڈ پہ ہمارے بابر جمیل بلیانی صاحب، بلیانی صاحب بالکل ٹھیک ہے، وہاں سراب گوڈ پہ وہاں نمائندگی ہے اور پارٹی کے اندر مرکز کا نائب صدر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایوب احمد جو ہے صاحب وہ بھی مرکز کے نائب صدر ہیں، جوہر میں ان کے پاس قیادت ہے. اور یوتھ ونگ کے صدر ہیں مہار سجاد احمد سیال صاحب ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. نیو کراچی اور شیر شاہ کی طرف ان کا سیٹ اپ ہے. اچھا جو کرنگی کراسنگ میں سجاد وریا صاحب ہیں، اچھا وریا کا وہاں سیٹ اپ ہے، وہ چلا رہے ہیں. اور قیوم آباد میں اور ہمارے ہیں ذمہ دار جو ہیں ہمارے ایکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، فلم سٹار بھی ہیں، وہ دوست ہیں ہمارے. اچھا ان کا نام ہے امن پوری ڈھولا. اچھا احمد پوری ڈھولا، اچھا احمد پوری ڈھولا بالکل ایسا ہی ہے. گلشن اقبال میں جو ذمہ داری ہے وہ یعقوب احمد سمرو صاحب. اچھا ماشاءاللہ، وہ یو سی پہلے 24 تھی، پھر یو سی 3 ہو گئی. اچھا اس کے ذمہ دار وہ ہیں. اور گلشن کے جو صدر ہیں وہ اسماعیل الوی صاحب ہیں، اس کے نائب صدر ہیں ناصر نوناری صاحب. اور ہم مرکز کے ہیں، ہمیں تو مرکز جہاں حکم دیتا وہاں آپ چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وسیب کی سطح میں بھیج دیتے ہیں یا کراچی میں بھیج دیتے ہیں، کہیں بھی ٹاؤن میں کہیں بھی علاقے میں ہمیں ذمہ داری دیتے ہیں تو ہم نبھاتے ہیں. زبردست. تو اب جو ہمارا مین مدعا بنا ہے، اب ہماری سوچ یہ بنی ہے کہ سرائیکستان وسیب کے اندر جو ہے پارٹی کو اٹھایا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے اور کام کو بڑھایا جائے. بالکل، کیونکہ وہاں کے آپ یہ بھی چیز سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو ایم پی ایم ایل اے ہیں، پہلے ہم نے ان کے اوپر نظریں جما کے بیٹھے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس خطے کے وہ تقریباً 70 سال سے جب پاکستان بنا ہے تو وہ قوم کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن قوم کا انہوں نے دفاع نہیں کیا. بالکل ایسے. اب جو سرائیکی قومی اتحاد وسیب کے سرائیکستان وسیب کے اندر کام کرنے جا رہی ہے، اس ہمارا مدعا ہی یہی ہے کہ قوم کے مسائل کے اوپر جو ایم پی ایم ایل اے نہیں اترے وہ سرائیکی قومی اتحاد انشاءاللہ اتر کے دکھائے گی.
इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट मिशन है, और बहुत जल्दी हम लियाकतपुर की सरजमीन पे सरायकिसान वसैल पे जो तहसील पड़ती है जिला रहीमिया की, तो बहुत जल्दी हम उस पे प्रोग्राम भी करने वाले हैं। अच्छा। और बड़ी बड़ी लेवल का प्रोग्राम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह वो ठीक है। प्रोग्राम भी होने वाला है, और इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा। और अभी जो मेन मुद्दा है हमारा इलेक्शन का, इस इलेक्शन में हमने कौम को बिल्कुल ही मना कर दिया है कि बाइकाट करना है। हमने किसी एमपी नहीं, आपके पार्टी को कितना अर्सा हो गया तकरीबन? पार्टी सर क्योंकि पार्टी की लिमिट में तो नहीं जानता, तो लेकिन इतना मुझे अंदाजा है कि पार्टी को तकरीबन बने हुए 30 से 35 साल हो गए। अच्छा, तो अभी तक कोई एमएनए एमपी आपकी पार्टी से नहीं बना? क्योंकि कौम परस्त जमात थी, और कौम परस्त बनना तो जमात- चाहिए ना, सियासत में तो थी ना। सियासत में थी, लेकिन कौम परस्त जमात का एक अलग रीजन होता है, मिशन अलग होता है। अच्छा, वो कौम को इकट्ठा करना होता है, कौम के साथ इत्तेफाक करना होता है, तो- और बाकी नेशनल जमातें से बाइकाट करना होता है, यानी- वोट को रोकना होता है। अच्छा, आप समझते हैं कि पूरे कराची में आप जितने भी सराइकी कमेटी है वो सारी आपने इकट्ठी कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सारे लोग आपसे आपके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अगर कोई भी बड़ा लीडर आपसे कोई बोलता है कि चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या जो भी जो है तहरीक इंसाफ हो, वो कहते हैं जी हमारे साथ खड़े हो, आपके लोग जो है हमें वोट दें और हम आपको जो है वो सीट पे खड़ा करते हैं या हम आपको एमएनए या एमपी बनाते हैं। तो अगर वो लोग ऑफर देते हैं तो आपकी क्या राय है कि आपका कोई पार्टी का बंदा खड़ा होगा उनके साथ? आज बिल्कुल, क्योंकि चेयरमैन साहब का ये फैसला था। अगर हमारी तो एक तो यूनिट साथी काफी अरसे दराज से मुकम्मल है, चेयरमैन साहब का ये फैसला था जिसने जो जमात नेशनल जमात हमारे सराइकिस्तान का मुद्दा जाके लड़ेगी, तो उसके बारे में हम सोचेंगे। अगर जैसे कि इलेक्शन की बात है, इलेक्शन के मामले में अगर कोई हमारा कैंडिडेट वहां खड़ा करते हैं